السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے قلی قطب شاہ کی اصل کہانی بیان کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مثنوی کتب مشتری کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مثنوی کچھ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم قطب شاہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی اور بڑی دعاؤں، منتوں اور منتوں سے ایک شہزادہ پیدا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جب وہ شہزادہ جوان ہوتا ہے تو اس کی بہادری اور اس کے حسن کے قصے چار دانگ عالم میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ شہزادہ ایک رات خواب میں ایک مہجبی کو دیکھتا ہے اور اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے دن اور رات اس مہجبی کی ہجر میں روتے ہوئے گزرتے ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ اس سے اصل بات پوچھنے کی بہت دفعہ کوشش کرتا ہے، لیکن ہر دفعہ وہ ناکام رہتا ہے۔ تو اس کی اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے اس نے مختلف ریاستوں سے، کرناٹک، چین، ایران اور دوسری کئی ریاستوں سے کئی دوشیزائیں منگوائیں، لیکن شہزادے کا دل نہ بہلا۔ تو آخر میں ابراہیم قطب شاہ ایک مصور کو بلاتا ہے جس کا نام عطارد ہوتا ہے۔ عطارد کا مشغلہ مصوری ہوتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے وہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کی تصاویر بناتا ہے۔ تو عطارد کہتا ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی خواتین کی تصاویر بنائی ہیں ان میں سے ایک شہزادی ہیں بنگالے کی جن کا نام مشتری ہے اور وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان کی ایک بہن ہے زہرہ اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ خوش الحان ہے، اور خوش قسمتی سے اس کے پاس مشتری کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے طلب کرنے پر عطارد مشتری کی وہ تصویر جا کر بادشاہ کو دکھاتا ہے اور بادشاہ اپنے شہزادے محمد قلی کو دکھاتا ہے، اور شہزادہ پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی مہجبی ہیں، یہ وہی پری ہے جس کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر یہ طے پاتا ہے کہ شہزادہ اور عطارد ایک سفر پر روانہ ہوں گے۔ تو وہ ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں اس خوابوں کی شہزادی کو پانے کے لیے۔ راستے میں انہیں کہیں پر پہاڑ جیسے اژدہے نظر آتے ہیں، کہیں عابد اور کہیں کامل نظر آتے ہیں، اور کہیں پر اس کا مقابلہ راکشس سے ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک راکشس کا ڈیرا ہوتا ہے، اس کا قلعہ ہوتا ہے۔ شہزادہ اس قلعے کی طرف جاتا ہے تو اس کی ملاقات ایک آدم زاد سے ہوتی ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر راکشس آدم زاد کو قید کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں یہاں پر ایک شہزادی سے ملنے آیا تھا، اور اس شہزادی کا نام زہرہ تھا، لیکن میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس راکشس کے ہاتھ لگ گیا ہوں اور اب یہاں پر قید ہوں۔ اتنے میں وہ راکشس وہاں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے شہزادہ اپنی کہانی بھی اس آدمزاد کو بتا چکا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی تالاب کی مچھلی ہیں اور ہم ایک ہی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ لیکن شومی قسمت کہ اس وقت راکشس آ جاتا ہے۔ شہزادہ فوراً اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار باندھتا ہے اور لڑائی میں اس راکشس کو شکست دیتا ہے۔ راکشس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں۔ قلعہ گلستان پر پہنچتے ہیں جو کہ پریوں کا قلعہ ہے۔ وہاں پر ایک پری جس کا نام مہتاب ہوتا ہے وہ شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں وہ پری کو راکشس سے جنگ اور اس کی شکست کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر پری بہت خوش ہوتی ہے اور
کہتی ہے کہ آج میں بھی اس راکشس سے آزاد ہو گئی۔ اس طرح شراب کا دور چلتا ہے اور وہ دونوں عیش و مستی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس دوران عطارد شہزادے سے اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ بنگالے جائے اور اس کو اجازت مل جاتی ہے، جس کے بعد وہ بنگالے جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ادھر پہنچ کر آپ کو بلوا لوں گا۔ جب عطارد وہاں پہنچتا ہے تو شہزادی کے محل کے پاس مصوری شروع کر دیتا ہے۔ بہت جلد اس کی مصوری کی دھوم 4 دانگ عالم میں پھیل جاتی ہے۔ شہزادی اس کو اپنے محل میں بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے محل کو سجا دو۔ وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ ایک دن وہ مصوری کر رہا ہوتا ہے اور شہزادی تصویریں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، اور شہزادی تصویریں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے اور وہاں پر وہ رک جاتی ہے اور عطارد سے پوچھتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ عطارد اسے بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ ابراہیم قطب شاہ کے بیٹے ہیں، لیکن اس وقت وہ ایک مہتاب پری کے پاس ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگتی ہے، لیکن عطارد اس کو تسلی دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادے کو بلوا دوں گا۔ پھر عطارد پیغام بھجواتا ہے، جس کے بعد شہزادہ مہتاب پری سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ اس دوران مہتاب پری شہزادے کو نشانی کے طور پر ایک گھوڑا بھی دیتی ہے۔ خیر، شہزادہ بنگالے پہنچ جاتا ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ پھر عیش و مستی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہزادہ اس شہزادی مشتری کو یہ بتاتا ہے کہ ایک اور شہزادہ مریخ، جس کی ملاقات راکشس کے قلعے میں اس سے ہوئی تھی، وہ اس کی بہن زہرہ سے عشق کرتا ہے، تو کیوں نہ ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دی جائے اور بنگالے کو مریخ کے قبضے میں دے دیا جائے۔ یہ بات طے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شہزادہ مشتری کو لے کر دکن روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر دھوم دھام سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔